بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. آج کا جو یہ درس ہے، 3 موضوع ہمارے پاس ہے. ہم چاہیں گے کہ ان میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ میں آپ کے سامنے میں آج پیش کروں. پھر انشاءاللہ باقی کی ترتیب ہم سب پر پیش کریں گے. کچھ نہ کچھ باتیں آنے والے دنوں میں. اگر آپ لوگوں سے ایک سوال کیا جائے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، اگر میں یہ سوال کروں آپ لوگوں سے کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سب سے اچھا انسان کون ہے، تو دل کے اندر یہی جواب ہوگا کہ میں ہوں. یہ حقیقت ہے کہ ہر آدمی کا دل یہ کہتا ہوگا کہ وہ سب سے اچھا تو میں ہوں. کھل کر بولنے کے لیے کہوں تو شاید آپ میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا کہ کہنے کے لیے کہ سب سے اچھا میں ہوں. سب سے اچھا انسان ہوتا کون ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جس کی کمائی سب سے اچھی ہو، جس کا مکان سب سے اچھا ہو، جس کا رہن سہن سب سے اچھا ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو. کون ہوتا ہے سب سے اچھا؟ نہیں، آئیے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں. شاید ہم لوگ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے کہ سب سے اچھا کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم خیرکم لأہلہ. تم سے سب سے بہترین انسان تم میں وہ ہے جو اپنی بیوی کی نگاہ میں سب سے بہتر. ہمارے کیریکٹر کردار کا سرٹیفکیٹ دینے والی خاتون وہ ہماری بیوی ہو سکتی ہے، دوسرا نہیں. ہم کتنا جانتے ہیں ایک دوسرے کو، آدھا گھنٹہ ساتھ رہ کر ہم آپ کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. آپ کی تنہائی کو ہم نہیں سمجھتے، آپ کی خلوت کو ہم نہیں جانتے. آپ کی خلوت میں جو آپ کے کیریکٹر اور کردار کو جانے نا، اور وہ جو نرنے کرے وہ سب سے اول نرنے ہے. آپ میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کی نگاہ میں، اپنے بال بچوں کی نگاہ میں سب سے بہتر. خیرکم خیرکم لأہلہ. اب اگر اس معیار پر جانچنا شروع کریں ہم لوگ اور خود اپنا ہی الیکشن کر لیں اپنے دل میں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو یہ ووٹ ملے گا کہ ہم بہتر ہیں. اپنے اپنے گھر جا کے پوچھ لیجئے گا اپنے بارے میں، ووٹ لے کے دکھائیے گا کن کو سمرتھن کا ووٹ ملا ہے وہاں. آخر ایسا کیوں؟ ہم لوگ باہر اچھا کردار دکھاتے ہیں، اچھا اخلاق دکھاتے ہیں، دوسروں کے سامنے میں تصنع، بناوٹ، ادب و آداب سے ہم کام لیتے ہیں اور خود کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صحیح ہے نا؟ 1 گھنٹے کے لیے ہم آپ کے یہاں جائیں اور آپ میرے یہاں تو چائے ناشتہ سب پیش کر لیتے ہیں. جو آپ کے لیے ناشتہ بنائے، جو آپ کے لیے کھانا بنائے، جو آپ کے لیے افطار بنائے، جو آپ کے لیے سب کچھ بنائے اور پھر آپ کی ڈانٹ بھی سنے، جو آپ پر اتنے احسانات کرے کہ آپ کے لیے سب کچھ تیار کرے اس روزے کی حالت میں بھی، اور ایسی حالت میں بھی آپ ڈانٹتے ہی رہے. ان کا ویلو نہ ہو، ان کا مقام نہ ہو، کیسا لگے گا؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ خاتون بن جائیے، آپ کسی کی بیوی ہو، آپ کا کوئی شوہر ہو، آپ رات دن خدمت کرتے ہو، اس کی ہر ضرورت نوکر کی طرح گھر میں کام کر رہے ہیں. آپ صبح سے شام تک روزے کی حالت میں آپ افطار بھی تیار کر رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آپ کو مواقع مل رہے ہیں. نہیں، خواتین کو نہیں ملتا، لیکن رہتی نا وہ رات میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں. اپنے آپ کو آپ نے مٹا ڈالا، اپنی ہستی کو لٹا ڈالا کسی کی خدمت کے لیے. شوہر کے بچوں کی بھی آپ خدمت کر رہے ہو، پھر بھی ڈانٹ آگے سنتے. آپ کا کوئی ویلو نہیں، آپ کی کوئی قیمت نہیں، آپ کا کوئی وزن نہیں.
कैसा लगेगा? एक खातून के बगैर घर नहीं चल सकता। अब लाखों भी कमा के ले आते हैं बाहर से, लेकिन घर में खाना तो आप नहीं बना सकते ना, बर्तन तो आप नहीं धो सकते। एक दिन खातून घर में ना हो तो आप होटलबाजी करेंगे, बस की बात नहीं कि आप खाना पका के खा लें, बर्तन धो लें। अपनी औकात देखिए, हमारी औकात ये है कि हम चाय तक नहीं बना सकते। बाहर जाकर हम चाय पी के आएंगे, बना नहीं सकते, घर में सफाई नहीं कर सकते, बिस्तर नहीं लगा सकते। और अगर अपनी औकात आपको और हमको समझ में आ जाए तो फिर समझिए कि जिसका हमारे ऊपर इतना एहसान है, क्या ये हक हासिल है कि हम उन्हें जाते हैं? और जबकि आप रसूल के अगर मानने वाले हो और अपने रसूल से आपने सुना हो कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो, जिसकी बीवी कहते कि मेरा शौहर सबसे अच्छा है, और ऐसी जात अल्लाह के रसूल की जात थी। दुनिया में जितने अंबिया गुजरे हैं उनकी भी बीवियां ऐसी नहीं हुई। अल्लाह के रसूल की बैक वक्त 9 बीवियां थी, और अल्लाह के रसूल मुअज़्ज़ज़ थे अपने घर में उतने ही जितने बाहर मुअज़्ज़ज़ थे। उतना ही एहतराम आपको बाहर मिलता था जितना घर में मिलता था। सारी बीवियां या रसूल अल्लाह कह के ही पुकारती थी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो शौहर थे, दबाव था, बल्कि आपके अखलाक इतना ऊंचा था, आपकी हैसियत ऐसी। अल्लाह के रसूल ने जो पेश किया खुद को, जिसकी गवाही कुरान ने दी, वह इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, अखलाक के आला मेयार पर है आप रसूल। ये अल्लाह के रसूल का किरदार और अखलाक ऐसा था जिसकी बुनियाद पर अपनों ने नहीं, गैरों ने आप पर किताबें लिखी। यहूदियों ने आप पर किताबें लिखी, ईसाइयों ने आप पर किताबें लिखी। जितनी किताब अल्लाह के रसूल की शख्सियत पर लिखी है, गैरों ने या अपनों ने, इतनी किताबें आज तक किसी इंसान पर नहीं लिखी। 1 in 100 जो किताब निकली अमेरिका में, एक यहूदी ने लिखी। 100 बड़े आदमियों की लिस्ट तैयार की, इतनी मोटी किताब है वो, इंग्लिश में, उसका तर्जुमा उर्दू में भी हो चुका है। 100 में एक, उसमें सबसे पहला नंबर जो दिया अल्लाह के रसूल को दिया। उन्होंने अपने नबी को नहीं रखा, 5वें नंबर पर रखा थे मूसा अलैहिस्सलाम। 3रे नंबर पर हदीसा को रखा, उसमें गांधी जी को भी जगह मिली है, और भी दुनिया के बड़े बड़े जो लोग साइंटिस्ट गुजरे हैं या बड़े बड़े नामवर गुजरे हैं, उनको भी मौका मिला है उसमें। 100 में से बड़े बड़े लोग, उनमें सबसे नंबर 1 पर यहूदी ने अल्लाह के रसूल को रखा कि उनसे बड़ा, उनसे किरदार वाला, उनसे अच्छा इंसान आज तक नहीं हो सकता। हम उनकी उम्मत है, हमारे लिए हुक्म क्या है? अल्लाह के रसूल जिस वक्त इंतकाल कर रहे थे अपने आखिरी वक्तों में, जिस बात का हुक्म आपने दिया, जानते हैं वसीयत जब भी की जाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाती है। आदमी जब मर रहा होता है ना, तो अपनी औलाद को, अपने चाहने वालों को बहुत ही कीमती बात जो होती है उसकी जिंदगी की वो बताता है। तो अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्तों में जो कहा, जो आपका जुमला था, अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, मरते मरते आपने यही कहा बार बार। देखो, नमाज की हिफाजत करना, और जिसके तुम मालिक बनाए जा रहे हो, जिसके तुम शौहर बनोगे, जो तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारे मेहतर होगी, उसका ख्याल रखना। अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, और बातें नहीं कि अल्लाह के रसूल ने ज़कात देना, रोज़ा रखना, ये करना, वो करना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो नमाज की पाबंदी है इबादत के लिहाज से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह ने जिसको आपका मातहत बनाया है, जो आपकी खिदमत गुजार बनी है, जो आपके बच्चों की माँ बनी है, उसका ख्याल रखिएगा। अपने से अच्छा खिलाइए, अपने से अच्छा पहनाइए, अपने से ज़्यादा खुश रखिए। और फिर देखिए, घर में भी आप हीरो होंगे जैसे बाहर हीरो। हम सब लोग बाहर हीरो हैं, लेकिन घर में जाके सब जीरो हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा किरदार और अखलाक दूसरों के साथ तो अच्छा है, लेकिन अपने घर में नहीं है। तो आप अगर अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वाकई अल्लाह की निगाह में, रसूल की निगाह में आप एक अच्छा इंसान कहलाए, तो ज़रूरत इस बात की है कि अपने अखलाक और किरदार पर नजरसानी करना पड़ेगा। और हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि जो तारीफ हम बाहर कमाते हैं वही तारीफ घर में भी हो। हमारे अंदर कोई ऐसी कमी कमजोरी ना हो जिसकी बुनियाद पर हम अंदर जाके निशाना बने। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तज़रिबू इमा अल्लाह,
اللہ کی بندیوں کو مارا مت کرو بیویوں، کیونکہ ان کے بڑے احسانات ہیں آپ کے اوپر، ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کے زیر احسان ہے ہم میں سے ہر آدمی. آپ زیادہ سے زیادہ روزی کو پائی کر کے باہر سے لے آئیے گا، لیکن گھر کا سارا انتظام ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ کرتی ہیں. ایک لیبر مزدوری لے کر کے بھی 24 گھنٹے آپ کے پاس نہیں رہ سکتا، آپ کا ہر کام نہیں کر سکتا، رات کو اٹھ کر کے آپ کو پانی نہیں پلا سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا. 1000 روپے دے کے دیکھیے ایک لیبر کو آپ اور کہیے 24 گھنٹے میرے خدمت میں رہو، تم یہیں سو، سحری بناؤ، افطار بناؤ، کھانا بناؤ میرے لیے، دیکھیے کون تیار ہوتا ہے آپ کے لیے. 24 گھنٹے کا نوکر کوئی بنے گا 1000 روپے میں؟ لیکن بیوی صرف بھر پیٹ کھانے پر ہی، جو بھی ملے اس کو بھر پیٹ کے آدھا پیٹ بھی مل جائے، بلکہ اکثر تو وہ آپ ہی کے لیے سب کچھ کرتی ہیں. اگر آپ نہ ہو گھر میں تو کھانا بھی نہ پکائے، باسی اور روکھی سوکھی کھا کے رہ جاتی ہے. مطلب وہ صرف آپ پیٹ پر ہی مزدور ہے. وہ سال میں 2 کپڑے آپ دے دیتے ہیں ان کو، یہی نا، جب کھانا کھلا دیتے ہیں پیٹ بھر، اس کو کیا مزدوری ملتی ہے؟ کوئی تنخواہ بدی ہوئی سال میں مہینے کی 10,000 کی 5,000 کی، سارے پیسے بھی آپ کی جیب میں، ان کی کوئی فرمائش پوری نہ ہو، ان کی کوئی چاہت پوری نہ ہو. یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ہم بہتر لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ کیا بہتر لوگ نہیں ہیں، رسول کیا بہتر لوگ نہیں ہیں. بلکہ اگر ان کے احسانات کو آپ یاد کیجئے تو آپ اگر صحیح فیصلہ کر سکیں تو آپ اپنی نگاہ میں بھی گر جائیے گا اور کہیے گا کہ میں بہتر انسان نہیں، کیونکہ میں جس کے زیر احسان ہوں میں اسی کا شکر ادا نہیں کر رہا. تو یہ معیار ہے اللہ کے رسول کا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے. اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو یاد رکھیے پوری دنیا میں اگر آپ برے بھی کہلائیں، آپ کو لوگ ذلیل بھی کریں گے، اور اگر بیوی نیک ہے اور وہ آپ سے مطمئن ہے اور آپ سے خوش ہے تو وہاں جا کر کے آپ کا سارا غم دور ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ ایک بہترین دوست ہو گیا. تو مجھے امید ہے کہ اس پیغام کو آپ سب لوگوں نے سمجھا ہوگا. اپنے گھر میں خوشحالی آپ لے آئیں گے اگر ایسا کریں گے تو آپ کا گھر خوش ہوگا. سوکھی روکھی کھا کے بھی وہ آپ سے جب خوش رہے گی تو آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا. میں نے دیکھا ہے امیروں کے گھروں میں سب کچھ ہے مگر ٹینشن ہے، زندگی اچھی نہیں. جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت اچھا مکان ہے، ان کے گھروں میں ٹینشن ہے. اور ٹینشن کیوں ہے؟ اسی لیے بیوی شوہر کی عزت نہیں کر رہی یا شوہر بیوی کی عزت نہیں کر رہا، آپس میں محبت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن نہیں مل رہا، دل نہیں مل رہا، ایک دوسرے کی قدر نہیں کر رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے ہیں. آپ کے اگر کارنامے ہیں تو ان کے بھی کچھ کم کارنامے نہیں ہیں. کبھی کبھی بدل کے دیکھ لیجئے، وہ ان کو بھیج دیجئے باہر اور آپ ذرا کر گھر کا سنبھال کے دیکھ لیجئے. وہ سارا کام کر کے دکھائیے، آپ نہیں کر سکتے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی ویلو ہے، ان کے بھی احسانات ہیں اس گھر کے اوپر، اس کی تعمیر و ترقی میں ان کا بھی کردار ہے، ان کا بھی ہاتھ ہے. آپ کے بال بچوں کو بنانے سنوارنے میں ان کا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ نہیں ہے. آپ تو صبح سویرے چائے پی کے ناشتہ کر کے کپڑے پہن کے نکل جاتے ہیں، پھر باقی دیکھ لی کس کو کرتی ہے، کس کا ذمہ ہوتا ہے، کون اس کو بچوں کو کھلاتی ملاتی پیار کرتی بڑا کرتی، کس کا کردار ہوتا ہے. اس بچے کو لے کے بڑے فخر سے آپ گھومتے ہیں، میرا بیٹا ایسا میرا بیٹا ایسا. تعمیر کس نے کی اس بچے کو؟ آپ نے نہیں کی. کتنا ٹائم دیا آپ اس بچے کو؟ اس لیے آدمی کو انصاف اور ہونا چاہیے. ایک تو یہ مدعا تھا جو آپ سب کے سامنے رکھنا ضروری تھا. حالانکہ روزانہ صورت تفصیل چلتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ہم لوگ اپنے اوپر نظرثانی کر لیں اور اس سے ہمارا گھر سنور سکتا ہے، ہم سب لوگوں کا اخلاقی معیار بلند ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے اس مدعے کو بھی رکھ دیا. کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو اگر اپنے اوپر نہ لیں، اپنے دل پر نہ لیں، معذرت خواہ ہوں. دوسرا مدعا، ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس؟ بیٹھیں گے؟ میں ابھی جوان ہوں، بوڑھا نہیں ہوں، اس لیے بول سکتا ہوں. آپ لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت جلدی بس مردہ ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں اس عمر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. کوئی بچہ تراویح پڑھاتا ہے، آواز نہیں نکلتی ہے، بار بار لوگ کہتے ہیں صاحب زور سے پڑھو زور سے پڑھو. یہ جڑ نہیں دیکھتے ہیں کہ ڈبے کا دودھ پی کے بھلا کیا ہوتا ہے. ماں نے اگر اپنا دودھ پلایا ہوتا، حسن کے چکر میں اگر اس کو نہ رکھا ہوتا، میں ہو جاتی ہے.
ہمارے ایک بھائی نے گزارش کی کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے تو ذرا زیادہ اچھا لگتا، واقعی اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو کتنا اچھا لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی دعا سکھائی ہم لوگوں کو۔ وطر کی 2 دعائیں ہیں، ایک وہ دعا ہے لمبی والی جو بہت سے لوگوں کو یاد ہے، اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، لمبی دعا۔ فِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تبارک ربنا وتعالیٰ نستغفرک ونتوب الیک۔ ہم دعا کرتے ہیں رب سے، اللہ تو ہدایت دے، رہنمائی کر ہماری ان لوگوں کی طرح جن کی رہنمائی تو نے کی ہے، ان لوگوں میں بنا دے جو لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ کون لوگ ہدایت یافتہ ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، وہ نبیوں کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے۔ ہم ویسی ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں نماز میں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، مجھے ان لوگوں کی طرح بنا دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ اور اللہ نے جن کو ہدایت دے رکھی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جو جنت تک پہنچے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی ہدایت کی دعا کرتے ہیں جیسی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، اور اے اللہ تو مجھے عافیت دے، ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے عافیت دی ہے، یا ان لوگوں میں ہمیں بنائے دے جن کو تو نے عافیت دے رکھی ہے۔ اللہ جس کو عافیت دے، دنیا کی مصیبتوں سے بچا دینا، دنیا کی ترقی، رزق حلال، دنیا میں فرسٹ کلاس رہے آدمی۔ اللہ نے جن لوگوں کو عافیت دی ہے، ماضی میں دیکھیے اٹھا کر تاریخ، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ہر مصیبت سے بچا لیا۔ ہم ویسی عافیت اللہ سے مانگتے ہیں، ہدایت مانگا ہم نے اللہ میری فضیلت میں، وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، اور اللہ تو مجھ سے محبت فرما، میری ولایت، میرے نگہبانی فرما میری، ویسی جیسے تو نے نگہبانی کی ہے اپنے نیک بندوں کی، بزرگوں کی۔ تو ہمارا ولی بن جیسے تو نے ولی بن کے دکھایا ہوگا، نبیوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ جو کچھ تو مجھے دے رہا ہے تو اس میں برکت دے، اولاد دیا ہے تو اس میں برکت دے، اولاد کو نیک بنا دے، مال دیا ہے اللہ تو اس میں برکت دے، جیسی برکت تو نے دی تھی۔ اللہ نے کیسی برکت دے رکھی تھی؟ جنگ خندق کے موقع پر آپ خندق کھود رہے تھے، مدینے پر حملہ آور جب ہوئے مشرکین مکہ، پورا عرب الٹ گیا تھا مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، تو آپ نے خندق کھودا تھا نا، اس میں سارے صحابی کھدائی میں لگے تھے، اللہ کے رسول خود کھدائی میں لگے تھے، بڑی غربت کا زمانہ تھا۔ ایک صحابی بھوک سے بے چین ہو کے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول ایک پتھر بدھا ہوا ہے پیٹ پر، اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ اگاڑ کے دکھایا کہ یار 2 پتھر بدھے ہیں تمہارے لیے۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا آپ کو اس حالت میں، سب تو غریب ہی تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، بھاگے ہوئے گھر چلے گئے، اپنی بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 1 کلو جو تو ہے گھر میں، ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ بھی ہے، اللہ کے رسول کی دعوت کر دیتے ہیں اگر ایسی حالت ہے، ان کے ساتھ کسی ایک اور آدمی کو بھی لے لیجیے گا، 2 لوگ کھا لیں۔ چپکے سے آ کر کان میں صحابی نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کی اور آپ کے ساتھ ایک آدمی کی دعوت ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا بلند آواز سے، سنو صحابیو، آج سب کی دعوت ہے ان کے یہاں۔ 350 صحابہ، وہ تعجب نہیں کر رہے تھے، صحابی کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے تو جانے۔ جب وہ جانے لگے گھر تو اللہ کے رسول نے بلایا، فرمایا گوشت پکانا مگر اس وقت میرے آنے سے پہلے مجھ ڈالنا، اور آٹا گوندھنا روٹی پکانے سے پہلے میرا انتظار کر لینا۔ جب سارا کام ادھر کا ختم ہوا تو اللہ کے رسول سارے صحابہ کے ساتھ چلے گئے،
लुआब दहन निकाल के थूक निकाल करके हांडी में रखा, आटा में रखा, फरमाया पकाओ खिलाओ। 350 सहाबा ने भरपेट खाना खाया। उसके बावजूद भी हांडी वैसी गोश्त की उबल रही थी, आटा वैसे का वैसा पड़ा हुआ। तो जब अल्लाह बरकत देने पे आता है ना, तो थोड़ी से थोड़ी आमद पर, तनख्वाह पर भी मेरे अल्लाह बरकत दे देता है। हम लोग मौलवी मौलाना है, छोटी सी तनख्वाह मिलती है, अल्लाह की बरकत है, अल्लाह का रहम है। मेरे घर पे चलिए, हम ये नहीं कहेंगे आप गरीब खाने पे आए हैं, अल्लाह ने बहुत दिया, अमीर खाने पे चटाई पे बैठिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोगों के साथ जाते हैं ऐसे घरों में जो महल होता है, लेकिन कहा जाता साहब गरीब खाने पर आए। लोगों से पूछिए तनख्वाह कितनी है, कितना कमा लेते हो, 5 लाख रुपए, या फिर भी कहता परेशान हालू, फिर भी कहता परेशान हालू, रात दिन शिकवा, मिलिए खबर खरीद पूछिए, लाखों की इनकम है महीने में, फिर भी साहब क्या कुछ नहीं। मौलवी से मिलिए, आप पूछिए उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख मिल जाता, 10 हज़ार मिल जाता। बच्चे कितने हैं, 8-10 हैं, इनसे पूछे तो कहेंगे 4 ही बच्चे, पूरे नहीं पढ़ रहे, 2 ही बच्चे पूरे नहीं पढ़ते खर्चा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ यहाँ जो 5 लाख 7 लाख महीने का कमा लेते हैं, 3 बच्चे हैं, कह रहे हैं कि पूरा ही नहीं पड़ता, यहीं पे। और ऐसे लोग भी मेरे सामने उलमा में है जिनको 5-7 हज़ार रुपये तनख्वाह है, बच्चे 12 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछिए, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, बरकत अल्लाह दे रहा है ना, अल्लाह बरकत दे रहा है ना भाई। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसमें अगर बरकत दे देना, तो वहां मकसद ये नहीं कि इतना कमा रहे हो आप इतना, बरकत कितनी है। 5 लाख वाले को बरकत नहीं मिल रही, पूरा नहीं पड़ रहा है, हड़ताल पर चले जाते हैं, हड़ताल पे चले जा रहे हैं। मौलवी ने भी हड़ताल तो नहीं किया, डॉक्टर का हड़ताल, इंजीनियर का हड़ताल, आज तक मौलवी ने भी हड़ताल की है। कभी कहा है कि ये नहीं तो कि नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, इस तरह भी नहीं पढ़ाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत इसे कहते हैं कि थोड़ा मिला उसी में बरकत है। सारे बच्चे ने खा लिया, शिकम सर होकर अब्दुल्ला दुआ कर दी, शुक्र अदा करते, ये है बरकत। हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, बारिक ली फीमा आतैत, अल्लाह दे दे, उससे तरक्की नहीं करेंगे जब तक वो बरकत न दे उसमें। अल्लाह बरकत देगा, थोड़ी कमाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, और हर आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करें। बारिक ली फीमा आतैत, आप कहते हैं आमीन। आप अपने हक में भी दुआ मांगते हैं, मेरे हक में सारे लोगों के, और सबके हक में दुआ करता है, अल्लाह कबूल करता है। वक़ीनी शर्र मा क़ज़ैत, ऐ अल्लाह तू मुझे बचा ले उस शर से जिसका तूने फैसला कर रखा है। कोरोना भेजा है ना, तूने फैसला कर रखा है लोगों को मारने का, तू मुझे उससे बचा। वक़ीनी शर्र मा क़ज़ैत, जो फैसला तूने कर रखा है यहाँ के लोगों के लिए, उसके शर से तू मुझे बचा। इस युग में, इस माहौल में जो भी चल रहा है, ये दुआ तो बहुत दूर है। वक़ीनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, क्योंकि अल्लाह तू ही नाफिज करता है अपने फैसलों को, तेरा फैसला तू ही कर सकता है, तेरे फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला भी चाहे कि एक झटके में सारा कोरोना निकाल दे यहाँ से, तो क्या अल्लाह के खिलाफ कोई केस दायर कर सकता है कि इन्होंने निकाल दिया? अल्लाह के खिलाफ है जो कोई खड़ा होगा, फैसला तो वही करता है, उसके खिलाफ कोई फैसला कर सकता है? हम और आप में से अगर कुछ लोग एक फैसला करें, दूसरे चैलेंज कर सकते हैं ना उस फैसले को। अल्लाह के पास तो कोई फैसला नहीं कर सकता ना, अल्लाह के ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं कर सकता ना। फ़इन्नका तक़ज़ी, अल्लाह शर से बचा हम सब लोगों को। तूने अगर फैसला कर दिया, तेरे फैसले के खिलाफ कोई उठ नहीं सकता। फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, अल्लाह जिसे तू इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे पूरी दुनिया मिलके भी जलील नहीं कर सकती। फ़इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और जिसे तू जलील करे, जिसे तू दुश्मन बना ले अपना, उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह ताला जिसे जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। इस बात का जब आप इकरार करते हैं तो अल्लाह को कितनी खुशी मिलती है। वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत, अल्लाह तू बुलंद व बरतर है, बरकत वाला है, तेरा कोई मुकाबिल नहीं, तेरी कोई मिसाल नहीं।
تو جو چاہے کر سکتا ہے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول کر۔ نستغفرک، اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں، ونتوب، ہم رجوع کرتے ہیں تمہاری طرف، توبہ کر کے ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں، اے اللہ تمہیں قبول کر۔ نستغفرک، ہم اپنے گناہوں سے مغفرت چاہ رہے ہیں، اللہ تو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، اور ہم تمہاری طرف ہی رجوع کر رہے ہیں، اب ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ نستغفرک ونتوب الیک، یہاں تک تو یہ دعا ہے۔ اب اس دعا کو قبول کرانے کے لیے پاور بڑھانا ہے، اللہ کے رسول پر درود پڑھ کر۔ جب بھی آپ دعا کریے تو لاسٹ میں درود ضرور پڑھیے، اس درود سے بالکل اس کا پاور بڑھ جاتا ہے، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی درود پڑھ لیتے ہیں، وصلی اللہ علی النبی الامی، اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرما اپنے رسول پر، صلاۃ و سلام نازل فرما اپنے نبی پر اور اپنے ان کے ازواج و مطہرات پر۔ یہ درود کو تھوڑی سی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد میں تو ہر دعا کے بعد درود ضرور پڑھنا چاہیے، اس فال کو دیتا ہے کہ یہ تھی اس دعا کی اہمیت جو بھیتر میں دعا سے پہلے یا دعا کے بعد؟ دعا کے بعد دونوں۔ ہاں، دعا سے پہلے بھی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ نماز میں تو ہم دعا سے پہلے پڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، مطلب اکثر بیشتر لوگ کہتے ہیں نبی کے صدقے میں یہ دعا قبول، یہ غلط ہے، یہ شرک۔ شرک ہے۔ صدقے ودقے نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے کہ فلاں کا صدقہ فلاں کا طفیل ہم لیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ہم آپ کے پاس کسی کام سے آتے ہیں، ان کے واسطے سے آتے ہیں، ان کا صدقہ، ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ صدقہ کا مطلب کیا؟ ان کا حوالہ دیتے ہیں، آپ کے بھائی صاحب نے بھیجا تو آپ مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ ان کا دباؤ ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آج انہوں نے بھیجا ہے کسی کام کے لیے آپ کے پاس مجھ کو، اور نہیں مانا آپ نے تو کل کوئی ایسی نوبت آئے گی کہ وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، آپ کا کام بگڑے گا۔ تو اللہ پر کسی کا دباؤ ہے ایسا کہ بزرگان دین یا اولیاء کرام اللہ پر دباؤ ڈالیں کہ صاحب میرا یہ کام نہ کیا تو میں ادھر بگاڑ دیں گے جنتا میں، الٹا سیدھا کر دیں گے؟ کوئی نہیں چلتا کسی کا صدقہ تو فیل نہیں چلتا وہاں پہ، وہاں ڈائریکٹ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کے رب ہے، آپ کا رب ہے، آپ کو پیدا کیا، روزی دے رہا ہے، ڈائریکٹ سارا معاملہ تو آپ اسی کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو کیوں نہ خود روکے گی گڑا کر کے معافی مانگتے اسے دعا کرتے ہیں۔ یہی تو ایک دربار ہے جہاں جانے کے لیے کسی کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی کے حوالے کی ضرورت نہیں، باقی تو سب ایک دوسرے کے پاس دنیا میں سفارش سے ہی پہنچتے ہیں نا۔ ایک دعا مانگتے ہیں، کار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے، نہ سمجھ میں آئے پھر سے۔ ایک دعا علامہ اقبال کا شعر ہے، کار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے، پر تیری محبوب کی امت میں ہے، رحم کر تو اپنے آئینے کرم کو نہ بھول جا، ہم تجھ کو بھولے ہیں مگر تو نہ مجھ کو بھول ایک جا۔ دم صحیح ہے دعا ایک دم کو۔ صحیح۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو ہی للکار، بھولتا ہے، اللہ نہیں بھولتا ہے نا۔ اس میں اللہ کی غیرت کو ہی للکار کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم تو تجھ کو بھولے، تو نہ مجھ کو بھول۔ ہاں، ہم تو بھولے ہوئے، اللہ تو نہ بھولنا ہمیں، مطلب تیری رحم و کرم ہمارے کو ہوتی رہے، ہم تو صحیح بھولے بات ہے۔ ہوئے۔ یہ امت میں ہے، یہ واسطہ یہ بھی واسطہ نہیں ہو رہا، ہم تیرے محبوب کی امت میں ہیں، تیرے محبوب رسول کی امت میں ہیں، تو وہ اللہ کے حوالہ دے رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ رسول وہ کوئی اللہ کو مطلب مجبور نہیں کر رہا ہے، نہ اللہ پر کوئی دباؤ ہو رہا ہے اس میں۔